الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس کائنات میں بہت سے حقائق ایسے رکھے ہیں کہ جن کو انسان دیکھتا ہے اور نہیں بھی دیکھتا تو اس طرح سے ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور نہیں دیکھتا اس طرح سے کہ وہ ان چیزوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ایک راستہ ہے، کوئی آدمی اس پر چل رہا ہے اور وہ راستے میں بہت سی بیکار چیزوں کو دیکھتا بھی ہے اور نہیں بھی دیکھتا، تو دیکھنا اس طرح سے کہ نگاہ پڑتی ہے اور نہ دیکھنا اس طرح سے کہ اس چیز کا عدم اور وجود دونوں اس شخص کے لیے برابر ہیں۔ وہ چیز ہو تو نہ ہو تو دونوں صورتوں میں اس آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح انسانی زندگی کے بہت سے حقائق ہیں کہ آدمی انہیں دیکھتا بھی ہے، اس کے باوجود وہ ان سے سبق نہیں لیتا، اور ایسا پتھر دل ہو جاتا ہے کہ گویا ان حقائق کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہیں۔ زندگی میں ہزاروں اور لاکھوں بوڑھے افراد مرد و عورت نظر آتے ہیں، لیکن کوئی جوان لڑکا اور لڑکی اس سے سبق حاصل نہیں کرتا کہ اللہ نے اگر زندگی دی تو کل کو میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، اور آج اگر میں ان بوڑھے لوگوں کی خدمت کروں گا تو کل کو اللہ تعالی عمر کے اس حصے میں میرے لیے بھی کچھ افراد پیدا کر دے گا جو میری خدمت کریں گے، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان پر بھی کبھی جوانی آئی تھی اور انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالی کی نافرمانی میں یا اللہ کی اطاعت میں کس طرح سے گزاری تھیں۔ آج ان کے پاس بس اتنا موقع رہ گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کی اطاعت کی تھی اس پہ شکر ادا کریں، اور جو اللہ کی نافرمانی کی تھی اس پر استغفار کریں، اور کل جو موت آ جائے گی تو یہ موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حقائق ہیں زندگی کے، لیکن ہر جوان ایسے غافل ہے کہ جیسے اس پر یہ دور نہیں آئے گا اور کوئی بڑھاپا اور سفید بال اس کو دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ بوڑھے کو دیکھو اور بڑھیا کو دیکھو، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے ہم عمر آہستہ آہستہ قبر کی طرف جا رہے ہیں، اور قبر کا منہ کھلا ہوا ہے اور ہر ایک کو وہ اپنے اندر بلا رہی ہے، لیکن اس کو اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اپنے ہم اثروں کا مر جانا اور جینا دونوں برابر ہیں۔ نہ اسے یہ احساس ہے کہ یہ میرے جیسے ہی لوگ تھے، انہوں نے دنیا میں زندگی مجھ سے اچھی یا بری بسر کی اور اس کے بعد موت کا لقمہ بن گئے، اور یہی حالت میری بھی ہو جائے گی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی اور جو چند سانس باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی نہیں سوچتے۔
یہ سب کیا ہے؟ غفلت ہے، اور عمومی غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری طرح تباہی ہے۔ انسان کو اگر موت یاد رہے، آخرت یاد رہے، اور یہ خیال رہے کہ مرنا ہے اور اللہ کے ہاں جا کر اس زندگی کا حساب و کتاب ہے، اور اللہ کے ہاں جا کر اس زندگی کے متعلق پوچھ ہوگی اور خدا کے ہاں جا کر جواب دینا پڑے گا، تو جتنا یہ یقین گہرا ہوتا چلا جائے اتنا ہی انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے منع کرتا ہے، باز رکھتا ہے۔ یہ غفلت اس وجہ سے ہے کہ پیسہ زیادہ ہو گیا، یہ غفلت اس وجہ سے ہے کہ اولاد اچھے عہدوں پر پہنچ گئی، یہ غفلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، اور یہ غفلت اس وجہ سے ہے کہ کوئی بڑا دکھ اور غم نہیں لگ گیا۔ یہ سارے اسباب ہیں غفلت کے، اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو ان اسباب کے علاوہ بھی غفلت اختیار نہ کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، اور ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہ ہو، اور اپنے آپ کو ہمیشہ مردوں میں شمار کرتا رہے، اور اس بات کے لیے تیار رہے کہ اللہ کے ہاں مرنا ہے اور جواب دینا ہے۔ قبر اور موت، یہ کون آدمی ایسا ہے دنیا میں جس نے اس کا ذائقہ نہیں چکھا، اور کون ایسا ہے جس نے زندگی میں ان مناظر کو نہیں دیکھا؟ یقیناً ہر آدمی موت کو دیکھتا ہے، اپنے اعزاء کی، اقربا کی، اور ادھر ادھر بہت سے جنازے دیکھتا ہے، گاڑی پہ کسی چیز پہ جا رہا ہے، ٹریفک رک گئی، معلوم ہوا کہ سامنے ایک جنازہ جا رہا ہے۔ اسی طرح گزرتے چلتے پھرتے اخبار میں خبر پڑھتے اور سنتے ریڈیو کو کئی مرتبہ یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ پہ اتنے آدمی مر گئے اور فلاں جگہ پر اتنے آدمی مر گئے۔ کیا کبھی یہ ذہن میں گزرتا ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے؟ بس ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ مر گیا، فلاں مر گیا، اور اتنے آدمی مرے اور اتنے مارے گئے۔ یہ خیال نہیں آتا کہ میں بھی آدمی ہوں، میں نے بھی مرنا ہے۔ اور میت کی بے بسی اور بے چارگی دیکھو تو پھر بڑی عبرت کا سامان ہے۔ کیا اس کا قرر و فر تھا، کیا پیسے تھے، کیا اولاد تھی، کیا ہنسنا اور کیا اچھی طرح بظاہر جینا تھا، اور اب وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ اب اللہ کے فرشتے اس پہ مسلط ہیں، وہ اسے خیر کی طرف لے جائیں، اچھی چیزوں کی خوشخبری دیں، اور اللہ کی خوشی اور رضامندی کے ساتھ وہ چلا جائے تو، اور اس کے علاوہ دوسری طرف کا فیصلہ ہو جائے۔ اب کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب سارے اختیارات چھن گئے۔ جو زندگی میں تھوڑا بہت اختیار تھا اس کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا، اب اللہ کے ہاں اس بات پر پوچھ ہوگی۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ اللہ نے بڑا سمجھ، بڑا سلیقہ انہیں دیا تھا، اور بہت سی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگات تھیں، لوگوں کو بتاتے رہتے تھے۔ ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن ترمذی میں یہ آیا ہے کہ لوگ ہنس رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے ہنسنا اور ایک ہوتا ہے تبسم، مسکراہٹ۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آدمی زیادہ نہ ہنسے، اور ایک پھر ہوتا ہے بے اختیار ہنس دینا۔ یہ بہت مرتبہ ہو جاتا ہے، آدمی کو اچانک ایک چیز پیش آتی ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور بے اختیار انسان ہنس دیتا ہے اور آواز بھی بلند ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے
جس پہ آہستہ آہستہ قابو پایا جا سکتا ہے، آواز کو پست کیا جا سکتا ہے، اور یہ عادت بنائی جا سکتی ہے کہ انسان جس حد تک ہو سکے اونچی آواز سے نہ ہنسے اور انسان اپنی آواز کو آہستہ کرے۔ یہ تہذیب کی بات ہے اور یہ شرافت کی بات ہے، اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہنسی اور ایسے قہقہوں سے منع فرمایا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، ظاہر ہوتا ہو کہ اس انسان پر غفلت طاری ہے۔ تو پہلی قسم تو یہ ہے کہ ایک انسان بے اختیار ہنستے، اس میں کوئی گناہ نہیں، آواز بلند ہو جائے بے اختیار تو بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ پیش خیمہ بن جاتی ہے اس کا کہ آدمی پر بہت غفلت طاری ہو جائے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اس چیز کو ختم کرے، اس عادت کو ختم کرے اور مسکراہٹ تک محدود رکھے، اور جب زیادہ ہنسنے کا موقع آ جائے تو بھی آدمی اپنی آواز کو پست رکھے۔ جب ایسی کوشش کرے گا اور یہ تہذیب سیکھے گا تو پھر اس انسان کے لیے اجر ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو مہذب بنانے کی کوشش ہے۔ تو جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں ان کی تہذیب کرنا، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، اچھی صفات کو، اور بری چیزوں سے نجات دلانا اپنے آپ کو، یہ بہت بڑا جہاد ہے اللہ کا۔ اس پہ مغفرت کا بھی وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اس پہ وعدہ ہے کہ وہ اجر عظیم عنایت فرمائے گا، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو بری عادات، بخل ہے، کبر ہے، غفلت ہے، کینہ ہے، حسد، ریاکاری، ان چیزوں سے بچایا، اور انسان نے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگایا۔ اللہ کے لیے سخاوت ہے، خرچ کرنا ہے، کھلا دل ہے، لوگوں کے گناہ کی تعویل کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، کہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پہ اللہ کے ہاں سے اس انسان کو اجر ملے گا۔ سو وہ آدمی جو آدمی اپنے آپ کو بناتا ہے اور برائیوں سے دور اور اچھائیوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں سے اس انسان کو بڑا اجر ہے۔ اور ایک ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہ کرے اور بے اختیار اور جان بوجھ کے قہقہے لگاتا رہے، بے اختیار تو نہیں لیکن با اختیار ہو جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں اس پر گناہ پڑے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کے ساتھ ایسے خراب کاموں سے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے اور وہ غافل ہوتا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ کے ہاں اس پر کتنی بڑی گرفت ہے، اور غفلت اصل مرض ہے، یہاں سے ساری چیزیں شروع ہوتی۔ غافل کس سے ہوتا ہے؟ موت سے۔ غافل کس سے ہوتا ہے؟ قیامت سے۔ غافل کس سے ہوتا ہے؟ قبر سے۔ غافل کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دینے سے۔ یہ ساری چیزیں ایسے رہیں جیسے ایمان انسان کا ہو بہت پختہ اور یقین ہو اچھا، تو انسان ان ساری چیزوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ پہ تشریف لائے تو دیکھا لوگ ہنس رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات اشغلکم اما ارا۔ دیکھیے، اگر آپ لوگ ان باتوں کو یاد کریں، اس چیز کو یاد کریں جو سارے مزوں کو کرکرا کر دینے والی ہے، تو جو میں دیکھ رہا ہوں ہنسی مذاق، اس سے وہ چیز آپ کو روک دے۔ یعنی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اسے اکثر یاد کریں گے تو غفلت نہیں رہے گی۔ ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے انعامات سے نفع اٹھائے، اپنے بچوں میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اللہ نے جو نعمتیں بھی دی ہیں، سکون اور آرام کی زندگی دی ہے، اس پہ خوشی ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، بالکل ٹھیک ہے، شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔
شریعت کہتی ہے بالکل اللہ کے ہاں اس اجر اور شکر پر تمہیں اور اجر ملے گا، جتنا بھی شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تعالی کے ہاں سے زیادہ ثواب پاتے رہو گے. بالکل ٹھیک. اور ایک ہی چیز ہے کہ انسان ان چیزوں میں کھو جائے. کس وقت کھو جاتا ہے؟ جب ان چیزوں میں پڑھ کے وہ اللہ کی حدود کو توڑنے لگتا ہے. بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو انہیں نماز کی تلقین نہیں کرتا. اسی طرح پردہ نہیں ہے تو پردے کا انہیں نہیں کہتا. اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہو رہی ہے اور یہ اس پہ چپ بیٹھا ہوا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں نے غلبہ پا لیا اور اللہ نے جس طرح کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا تھا انسان نے اسے پسے پش ڈال دیا. ان چیزوں کو اللہ تعالی نے برا بھی کہا ہے اور اس پہ عذاب کی دھمکی بھی دی. تو انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کی معصیت اور نافرمانی پر نکیر کرتا رہے، خدا کی معصیت پر سمجھاتا رہے، خدا کی نافرمانی پر موت اور یہ چیزیں یاد دلاتا رہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں نا، اگر آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھتے جو لذتوں اور مزوں کو کرکرا کر دینے والی ہے تو پھر اس میں نہ پڑتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرو، فاکثروہا، اور اسے اکثر یاد رکھو. ذکرہا ذم اللذات، فاکثروا ذکرہا. اور یہ فرمایا کہ دیکھو اسے یاد رکھو، یہ جو ہے حاسم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، لذتوں کو مٹا دینے والی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی حالت بیان کی کہ قبر کیا چیز ہے. یہ جو فرمایا کہ لذتوں اور مزوں کو کرکرا کر دینے والی ہے تو آدمی ہر مزے کے موقع پہ یہ یاد رکھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. انسان بہت مرتبہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ وہ لذت کی تلاش میں رہتا ہے. اس کے لیے صحیح لفظ اگر سننا ہو تو پلیئر سیکر، لذتوں کی جستجو کرنے والا. انسان میں خدا نے یہ چیز رکھی، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو انسانی زندگی بالکل بے مزہ ہو جاتی، انسانی زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا. اللہ نے یہ بڑا مبارک جذبہ انسان میں رکھا ہے کہ انسان مزے کی تلاش میں رہتا ہے. آم کھایا اور ترش تھا، پھینک دیا. اسے آم سے مزہ چاہیے اور آم میں مزہ جو ہے وہ مٹھاس میں ہے کہ میٹھا آم چاہیے. اسی طرح وہ لذت کی چیز تلاش کرتا ہے. بستر پر لیٹے اور چادر اور جو بھی بستر پڑا ہوا تھا وہ بہت کھردرا تھا تو نیند نہیں آئی، سو نہیں پایا. اٹھتا ہے، بستر کو تبدیل کرتا ہے، نرم بستر اپنے کے بچھاتا ہے، یا یہ کہ ایسا بستر بچھاتا ہے جس سے کمر کی ہڈی سیدھی رہے. تو اب اس انسان کو اس میں مزہ آتا ہے، اس سے نیند آتی ہے. نیند کا اپنا ایک مزہ ہے. اللہ نے یہ چیز انسانوں کی طبیعتوں میں رکھی ہے اور بس فرق یہاں پر آ کر پڑتا ہے کہ یہ لذت جو حاصل کر رہا ہے، یہ جو مزہ اٹھا رہا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز. جائز مزہ ہے. جب یہ لذت حاصل ہوگی تو لا محالہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. اس لذت پر ثواب ہے. ٹھنڈا پانی پیے گا تو زبان سے کہے یا نہ کہے دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، الحمدللہ یہ ٹھنڈے پانی کی لذت نصیب ہوئی، یہ ٹھنڈا پانی ملا. اب یہ جو اللہ کا شکر ہے نا، یہ لذت ہے لیکن اس پر ثواب بھی ہے اور اس مزے پر اللہ کے ہاں سے اجر بھی ملے گا. تو اس آدمی نے آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام اس طرح کام کیا کہ لذت اور لطف اور فائدہ بھی اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا. اللہ نے اس اعتدال کے ساتھ یہ زندگی رکھی.
اللہ تعالی نے توفیق دی، ایک آدمی اے سی لگاتا ہے، ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے ماحول میں رہتا ہے، علم کا کام کرتا ہے، خدا کے لیے عبادت کرتا ہے، اور باہر ہانپتے کانپتے شدید گرمی کے موسم سے نکل کے آئے اور دھوپ کی تمازت کی، ان سب چیزوں سے جب اچانک ٹھنڈے کمرے میں آتا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، پنکھا چل رہا ہے، بشرطے کہ بجلی بھی ہو، تو وہ انسان ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک دم سے خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، کتنی اچھی ہوا مل گئی، کتنا اچھا ٹھنڈا کمرہ مل گیا، اب اس میں نماز پڑھیں گے، خدا کو یاد کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، بیٹھ کے کچھ دن، کچھ وقت، کچھ گھنٹے اللہ کے ساتھ تعلق میں گزاریں گے، ذکر ہے، مراقبہ ہے، اور اسی طرح اللہ کے اچھے بندوں کے بیانات ہیں، یہ سنیں گے، علم میں اضافہ ہو جائے گا، کچھ لکھ پڑھ لیں گے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان لطف بھی اٹھا رہا ہے، لذت بھی اٹھا رہا ہے، اللہ آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے، قیامت میں یہ یقیناً چیزیں اللہ کے یہاں کام دیں گی اور انسان کو اللہ کے یہاں سے نجات دلائیں گی۔ بالکل اس کے برعکس لے لیجیے کہ ایک آدمی لذت اور لطف اٹھاتا ہے اور وہ لطف اٹھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ لذت توڑنی ہے، یہ مزہ ختم کرنا ہے، شریعت یہ بتاتی ہے۔ آم کا مزہ کس کو معلوم نہیں، کیسے اچھے لگتے ہیں، گودا ہے، مٹھاس ہے، اور ڈھیر رکھا ہوا ہے اور مزے سے کھا رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے صاحب کہ آم کہاں سے آ گئے، تو معلوم ہوا کہ رشوت میں 2 پیٹیاں گھر میں آ گئی تھی، معلوم ہوا کہ یہ آم جو ہیں یہ حلال کے پیسے سے نہیں آئے، معلوم ہوا کہ یہ آم تو فلاں جگہ سے، فلاں باغ سے چوری کر کے لائے گئے ہیں، تو یہ چوری کا پیسہ، یہ رشوت کا پیسہ، یہ حرام اور ناجائز پیسے سے جو لذت اٹھائی جا رہی ہے، یہ خدا کے یہاں منع ہے، یہ قیامت میں وبال بن جائے گی اور اللہ کے ہاں یہ چیز عذاب بن جائے گی۔ گھر میں داخل ہوئے اور گھر بڑا ہے، صحن بڑا ہے، 4 ٹن کا اے سی چل رہا ہے، کمرے میں داخل ہوئے، بہترین ٹھنڈا کمرہ ہے اور سب چیزیں، دل خوش ہو گیا، طبیعت خوش ہو گئی، لاؤ بھائی پانی لاؤ، کھانا لاؤ رکھو، اور معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ جو اس ٹھنڈے کمرے اور ماحول میں ہو رہا ہے یہ بجلی چوری کی جا رہی ہے، یہ بجلی اس کا بل ادا نہیں کیا جائے گا، یہ جو لذت ہے نا اور یہ جو لطف ہے یہ حرام ہے، اس اے سی کا چلانا بھی حرام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اللہ کے یہاں قیامت میں پوچھ ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ سرکاری خزانے کو یہ نقصان پہنچانے کی اجازت تمہیں کس نے دی تھی؟ پوری قوم کا پیسہ لگ رہا ہے، بجلی بن رہی ہے، اور اس بجلی کو اس طرح چرا کر استعمال کرنا یہ کس قانون کے مطابق تھا؟ اللہ کے یہاں پہنچ کے اس پہ پکڑ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث کا مطلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم مزوں اور لذتوں کو کرکرا کرنے والی بات کو یاد اگر رکھو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو جب اس انسان کو اس ٹھنڈے ماحول میں، اس اے سی میں یہ بات یاد آ جائے کہ اوفو میں نے مرنا بھی ہے، ذرا غور کر لوں، جائزہ لے لوں کہ یہ لذت، یہ لطف، یہ مزہ جائز ہے ناجائز ہے، معلوم ہوا ناجائز ہے، تو پھر موت کو یاد کر لے کہ مر جاؤں گا، یہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی، یہ اعمال ساتھ چلے جائیں گے، اللہ کو کیا جواب دینا؟ لطف اور مزہ اٹھا رہا ہے، ذرا غور کیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، معلوم ہوا جائز ہے، بالکل درست ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، خوشی دگنی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے بھی اجازت دی ہے، الحمدللہ، اور اللہ نے توفیق بھی دی ہے، تو اب وہ مزہ بھی اٹھاتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو بھئی، اس چیز کو یاد کرتے رہو جو مزوں کو کرکرا کر دیتی ہے، تو کرکرا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو یہ یاد رہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں جو کچھ کے کرنا۔ پیاس لگ رہی ہے،
شدید گرمی میں آئے، گھر والوں نے شربت پیش کر دیا، ٹھنڈا پانی رکھا، فریج کھولا، ٹھنڈے پانی سے گلاس بھرا اور پی لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ فریج اور یہ 4 ٹن کا اے سی یہ سب حرام پیسے سے آیا، بس یہ مزے اب موت تک ہیں، اور جب موت آئے گی اللہ کے یہاں اس ٹھنڈے پانی کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ تم نے کن ذرائع سے اس پیسے کو حاصل کیا تھا، کیا حق پہنچتا تھا کہ تم لوگوں کا خون چوس کر اور لوگوں کی جیبیں کاٹ کے اور لوگوں کو ان کی جائز ضروریات سے محروم کر کے ان کا پیسہ زبردستی وصول کرو، اور اس کے بعد تم اور تمہاری اولادیں تو عیش کریں اور باقی پوری اللہ کی مخلوق تنگی اور تکلیف کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ هَٰذِهِ اللَّذَّاتِ، دیکھو عام طور پہ یاد کیا کرو اس لذت، اس مزے کو توڑ دینے والی، کرکرا کر دینے والی چیز کو، اور وہ موت ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مگر قبر یہ کہتی ہے، ہر روز ہی قبریں بنتی ہیں، سینکڑوں آدمیوں کا ہر روز انتقال ہوتا ہے، سینکڑوں قبریں کھدتی ہیں، شہر میں 10 جگہ قبرستان ہے نا، آپ 10 جگہ پر چلے جائیں تو آپ کو 2-3 جنازے ہر جگہ پر مل جائیں گے، کوئی نہ کوئی آ ہی رہا ہے، تدفین ہو ہی رہی ہے۔ ہسپتالوں میں چلے جاؤ، بچے پیدا ہو ہی رہے ہیں، قبرستانوں میں چلے جاؤ، یہی بچے اپنی اپنی زندگیاں گزار کے موت کے منہ میں جا ہی رہے ہیں۔ کتنا بے بس، کتنا بے اختیار اور کتنا دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، جب اسے نہلا رہے ہوتے ہیں، جب اس کو کفن پہنا رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کو کھڈے میں اتار رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی تو بس نہیں ہے، وہ پھینک دیں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ سنت کے مطابق لٹا دیں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ آگ لگا دیں کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی بے بسی ہوتی ہے کہ انسان کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، روح دیکھتی ہے یہ سب چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور انسان کی زبان بند ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی روح دیکھ رہی ہوتی ہے ان چیزوں کو، اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ فرشتے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری سناتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اسے عذاب کی خبر سناتے ہیں، دونوں چیزیں چل رہی ہیں، کسی کے ساتھ یہ اور کسی کے ساتھ یہ، تو موت اور قبریں اتنی روز ہوتی ہیں، تو قبر کہتی ہے انا بیت الغربہ، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کہتی ہے کہ لوگوں دیکھو میں ایسا گھر ہوں جو رشتے توڑ دیتا ہے، کتنی محبت کیوں نہ ہو، اور ساری عمر جس کی محبتوں کے سائے میں گزری ہو، اور ساری عمر جنہوں نے خدمت کی ہو، ماں باپ اولاد میں کیا کرے، اسی قبر میں اتار آتی ہے۔ کتنی محبت کیوں نہ ہو اپنی اولاد سے، اور ماں باپ نے محنت کر کے ایک ایک لقمہ بچا کر جس اولاد کو پالا ہے، وہ جوان بیٹی اور بیٹا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ اپنے سہارے کو خود قبر میں لٹا آتا ہے، کیا کرے؟ بے بسی ہے، وہ مرنے والا تو مر جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے پورے خاندان کو بھی مار جاتا ہے، کچھ نہیں کوئی کر سکتا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو قبر کہتی ہے میں ایسی چیز ہوں جو تعلقات کو توڑ دیتی ہے، اب سارے مل کے اس کی قبر پہ زندگی گزار دیں تو کوئی فائدہ نہیں، تو کوئی چیز نہیں کہ اس مردے نے زندہ نہیں ہونا، اور کوئی جلائے اور جنگل میں پھینک آئے اور درندے نوچ لیں تو کچھ نہیں، اس لیے کہ اب تو اس کے بعد موت سے بڑی چیز ہو کیا سکتی تھی، بس موت وہ آخری چیز تھی جو آ گئی۔ آدمی اگر ذرا سی بھی عقل سے کام لے
تو موت قیامت کی موت جو ہے یہ آخرت کی سختیوں میں سب سے پہلا آغاز اور ابتدا ہے، باقی سب اس سے بڑی ہیں۔ اگر تکلیف ہے تو موت تو اس کا آغاز ہے، اس کے بعد سب تکلیفیں اس سے بڑی ہیں۔ اس کے بعد قبر ہے، پھر حشر میں اٹھنا ہے، پھر وہ قیامت کے دن دیکھنے ہیں، اس گرمی کو برداشت کرنا ہے۔ نہ کرے گا تو کیا کر لے گا، مر تو سکتا نہیں۔ اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، پھر جہنم ہے، اور جہنم کی بھی کئی وادیاں ہیں۔ موت تو آغاز ہے اس عذاب اور مصیبت کا، جو عذاب اور مصیبتیں اس نے اب ہمیشہ کو بھگتنی۔ اور آدمی سوچے تو موت راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ اس تمام آرام اور سکون کا پہلا مرحلہ ہے جو اللہ نے اسے دینا۔ اس کے بعد قبر ہے جو وسیع کرتی جائے گی، خوشبو ہے جو اللہ کی طرف سے اسے دی جائے گی، اور قبر اس کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسے مہیا فرمائیں گے۔ پھر قیامت ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، نور کے ٹیلوں پر بیٹھنا ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اور پھر جنت ہے اور اس کے انعامات ہیں۔ تو یہ تو موت تو پہلی سیڑھی ہے بابا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہے کہ انا بیت الغربہ، لوگوں میں تو رشتوں کو توڑنے کا پہلا مرحلہ ہوں، وانا بیت الوحدہ، اور میں تو تنہائی کی جگہ۔ آدمی اس تنہائی پر غور کرے، بڑا سامان ہے انسان کے غور کرنے کا۔ آپ نے کبھی کسی میت کو قبر میں اتارا ہے؟ آپ اسے بالکل تنہا چھوڑاتے ہیں، پڑیاں رکھاتے ہیں۔ وہ محبوب اور وہ محبوبہ جسے دن میں 10 بار فون کرتے تھے، مہینے میں 30 دن ہیں تو 60 خط لکھتے تھے، اور مہینے میں 30 راتیں ہیں تو 100 بار اس کی خبر گیری کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیسی طبیعت ہے، کیسے ہیں۔ اب آخری پڑی رکھی اور اندر وہ میت ہے، اکیلا چھوڑائے۔ گھر میں آ کے کئی بار خیال آتا ہے کہ جس کا اتنا احساس تھا، آج تنہائی میں اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ آج وہ تنہا اور بھری وہ تنہا، اور اس بھری دنیا میں مجھے بھی تنہا کر کے چلے گا۔ آدمی ایسے ہی تنہا ہوتا ہے۔ اس لیے کیا کسی سے دل لگائے اور کیا کسی سے محبت کے رشتے استوار کرے۔ آخری چیز بس تنہائی ہے، آخری چیز وہ قبر ہے۔ اللہ چاہے تو اسے اچھا کر دے، اور انسان برے اعمال لے کے جائے اور اسے برباد کر لے، تباہ کر لے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کو سمجھا دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ انسان کس طرح وہاں پہنچ کر بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنا عقیدہ درست رکھے، اپنے اعمال پر غور کرتا رہے۔ یحییٰ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں حضرت صہنون ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ گیا عیادت کرنے ابن قصار کی، اور ابن قصار رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب تھی۔ تو صہنون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ما ھذا القلق، یہ بے چینی کس لیے؟ تو ابن قصار رحمۃ اللہ علیہ کا الموت والقدوم علی اللہ، موت آ رہی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے یہ بے چینی ہے صہنون۔ تو صہنون رحمۃ اللہ نے کہا الست مصدقا بالرسل، ابن قصار کیا آپ ہمیشہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے رہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب سچے تھے؟ والبعث والحساب، اور کیا آپ ہمیشہ یہ نہیں کہتے رہے کہ قیامت کے دن جینا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے ہاں حساب برحق ہے، والجنت والنار، اور جنت اور جہنم برحق ہیں، وان افضل هذه الامت ابو بکر، اور کیا آپ یہ نہیں کہتے رہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس امت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے اچھے آدمی تھے،
پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ تھے. اور کیا آپ یہ نہیں کہتے رہے کہ خدا کا کلام قرآن کریم یہ اللہ کی صفت کلام ہے؟ اور کیا آپ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ ان اللہ یرا یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالی کی زیارت ہوگی؟ اور کیا آپ یہ نہیں کہتے رہے کہ انہ علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے بغیر کسی مخلوق کی مشابہت کے، جس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے؟ اور کیا آپ ایسے نہیں تھے کہ آپ نے حکمرانوں کے ظلم پر صبر کیا اور ان کے خلاف تلوار نہیں نکالی؟ قال اے واللہ، انہوں نے کہا سونون اللہ کی قسم میرے سارے عقیدے یہی تھے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو سونون نے کہا مت اذا شئتا، مت اذا شئتا، پھر تو مر جاؤ، جب جی چاہے مر جاؤ، کوئی پرواہ نہیں. ایسی موت، ایسا اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس میں کیا ڈرنے کی بات ہے؟ آپ کے عقیدے بالکل درست تھے، آپ کی چیزیں بالکل ٹھیک. اس لیے آدمی سوچے کہ وہ کس مذہب، کس عقیدے کے ساتھ مر رہا ہے، کیا چیز لے کے جائے گا. اسی لیے للکائی رحمت اللہ علیہ انہوں نے عقیدے پہ جو چیزیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے بہت اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا ہمارا مذہب اور جس نہج اور طریقے کو ہم نے پسند کیا اپنی زندگی کے لیے، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی و تابعین، وہ یہ ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ان پہ ایمان لائے، ہم ان کی پیروی کریں گے، صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کی پیروی کریں گے، اور جو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے مسلک اس کی پیروی کریں گے، جیسے امام شافعی، امام احمد، اسحاق، ابو وید رحمت اللہ علیہ تھے، ولزوم الکتاب والسنہ، اور ہم کتاب و سنت سے چمٹے رہیں گے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قبر کا عذاب بالکل برحق ہے، حوض کوثر ہے، وبالمسألۃ فی القبر، اور قبر میں سوال کیا جائے گا، شفاعت ہوگی، ونترحم علی جمیع الصحابہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے لیے ہم خدا سے رحمت کی استدعا اور درخواست کرتے ہیں، خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہو اور اللہ سے خوش رہے، راضی رہے. یہ چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کہ کیا بات تھی؟ یہ اس بات کا ڈر تھا کہ ایسے نہ ہو کہ وہ تنہائی کا گھر اور وہ ایسا گھر جس میں کوئی نہیں ہے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. فرشتے جب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے جب آئیں گے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ وہاں پر سختی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے. اور قبر کیا کہتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہے انا بیت التراب، انا بیت الدود. لوگوں سمجھو میں مٹی کا گھر ہوں، اور مٹی میں جو چیز مل جاتی ہے مٹی اسے مٹی کر دیتی، ختم ہو جاؤ گے. اور میں ایسا گھر ہوں جس میں کیڑے چلتے ہیں، انسان کا گوشت ہے، کیڑے کھا لیتے ہیں. اللہ چاہے تو لاش کو محفوظ رکھتا ہے، اور خدا نہ چاہے تو ان چیزوں کو بالکل مٹی میں ملا دیتا ہے. مٹی میں ملنے والی چیزیں وہ ہوں یا پھر فرعونوں کی طرح، جس طرح مصر میں اب بھی ہزاروں سالوں کے بعد وہ مجسمے نکل رہے ہیں، وہ ان کے جسم نکل رہے ہیں، ہڈیاں نکل رہی ہیں. بظاہر یہ سب چیزیں ایسی ہیں، آج اس لاش پہ لوگ کچھ بھی کر لیں، اور اس لاش پہ فرض کر لو لوگ گوشت چڑھا لیں، اسے خوشبو میں ڈبو دیں، اور ان ہڈیوں کی پرستش ہی کوئی کیوں نہ کرتا رہے. وہ جو اس میں روح بستی تھی وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ وہ قبر ہے، وہ اللہ کے ہاں تعلق ہے. یہ چیزیں اب کون ان ہڈیوں کو پوچھتا ہے اور اس جسم کو؟ وہ قبر کہتی ہے کہ میں تو مٹی کا گھر ہوں، میں تو کیڑوں کا گھر ہوں، یعنی جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. اس لیے آدمی اس کو سوچے
کہ مجھے گھر والے نہیں چھوڑائیں گے، مجھے فرشتوں کے حوالے نہیں کرائیں گے، میں اتنا بھی تو نہیں کر سکوں گا کہ اپنے بچوں کو، بیوی کو، دوستوں کو، کسی کو آواز دے سکوں کہ میرے پسینے پہ خون بہانے والوں اور میری ایک ایک خوشی کا خیال رکھنے والوں، آج کدھر منہ پھیر کے چل رہے ہو؟ کوئی اس آواز کو سنتا نہیں، کوئی سن بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں پلٹتا، اور کوئی پلٹے بھی تو کیا کرے؟ وہی مٹی کا ڈھیر ہے، وہی رونا ہے، وہی قلق ہے۔ تو آدمی سوچے کہ جب یہ سب کچھ ہونا ہے تو کیوں نہ میں اس گھر کے لیے کوشش کروں جس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کیوں نہ اس قبر کے لیے کوشش کروں جو قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اسی لیے پھر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، مومن آدمی جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، قبر کہتی ہے مرحبا، تمہارا آنا بڑا مبارک ہوا، بڑی خوشی ہوئی تمہارے آنے سے۔ یہ مٹی بول رہی ہے، یہ قبر بول رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے، وہ کہتی ہے مرحبا و اہلا، بہت خوشی ہے آپ کے آنے سے، آپ کی تشریف آوری سے میں خوش ہو گئی۔ اما ان کنت احب من یمشی علی ظہری، اب یقین کریں، زمین اور مٹی کہتی ہے کہ آپ یقین جانیے مجھ پر جتنے لوگ بھی چلتے پھرتے تھے نا، ان میں سب سے زیادہ مجھے آپ اچھے لگتے تھے، مجھے بڑا شوق تھا کہ کسی طرح میری آپ کی ملاقات ہو جائے۔ آج یہ دوستی ہے، تعلق ہے کہ آپ میرے پاس آ گئے ہیں، فَسَتَرَاسَنِي بِك، دیکھیں آج آپ کی مہمان نوازی، دیکھیں آج آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک میں کیا کرتی ہوں، اور پھر اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، مد بصرہ، نگاہ جتنی دور انسان کی جا سکتی ہے اتنی اس کی قبر کھول دی جائے گی، وَيُفْتَحْ لَهُ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کیا خوش قسمت آدمی ہے وہ جس نے زندگی میں کچھ بھی کیا ہو، موت اچھی آ گئی۔ ترمذی کی ایک روایت کمال کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زندگی میں کچھ بھی کرتے رہو، اعتبار تمہاری موت کا ہے کہ وہ کس چیز پہ ہے۔ لیکن صاحب یہ بھی بات اتنی سستی نہیں، یہ سودا اتنا سستا نہیں۔ دوسری طرف آتا ہے جس چیز پہ زندگی گزاری اسی پہ موت آئے گی۔ ڈرتا رہے خدا سے، صحیح عقیدے کے ساتھ رہے اور صحیح اعمال کے ساتھ رہے، تو یہ چیز ہے جو اس انسان کو قیامت میں قبر میں نفع دے گی۔ اور پھر جو دوسری چیز ہے وہ بھی ساتھ ہی بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ، فرمایا جب کافر دفن کیا جاتا ہے یا وہ شخص جو سخت گناہگار تھا تو قبر کہتی ہے لا مرحبا ولا اہلا، تمہارا آنا بالکل اچھا نہیں ہوا، میں بالکل تمہیں خوش آمدید نہیں کہتی، تمہارے یہاں آنے سے میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ ان کنت لأبغض من یمشی علی ظہری الیہ، میرے اوپر زمین کہتی ہے میرے اوپر جتنے لوگ پیدل چلتے تھے نا، ان میں سب سے بدترین آدمی مجھے تم ہی لگتے تھے، مجھے بڑی نفرت تھی تم سے، اور تم دیکھو گے اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا اس قبر کے ایک دیوار اور دوسری دیوار دائیں اور بائیں کی وہ آپس میں ملتی ہیں، یختلف اضلاعہ، اور اس انسان کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَصَابِعِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر داخل کر کے بتائیں کہ اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ قبر اس کے ساتھ اتنی تنگی کر دیتی ہے،
اتنی زیادہ تکلیف اسے دیتی ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اسی لیے طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف لے گئے ایک جنازے پہ، تو آپ نے فرمایا ہر آدمی کی دفن کی جگہ، ہر آدمی کی قبر اسے آواز دیتی ہے، کہتی ہے شبنا آدم نسیتنی، ارے آدم کے بیٹے تم مجھے بھول گئے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، ایسا گھر ہوں جہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا گھر ہوں جہاں پر آ کر وحشت ہوتی ہے اور کیڑے چلتے ہیں، وہ بیت الضیق، اور میں ایسا گھر ہوں جو تنگی اور تکلیف کی جگہ ہے، الا من وسعنی اللہ علیہ، سوائے اس کے جسے اللہ وسعت دے دے یہاں پر، بس وہ ہے، وگرنہ تو یہ بڑی تکلیف کی جگہ. اسی لیے معاملہ اس سے ختم نہیں ہو جاتا کہ انسان چھوڑ کے چلا آیا اور قبر پہ اتار دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسمع خف نعالکم، ابھی تو وہ تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے تدفین کے بعد، تو منکر اور نکیر دو فرشتے آ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ معاذ اللہ مثل قدور النحاس، جیسے تانبے کی ہنڈیا ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، برتن جیسے ہوتے ہیں تانبے کے، اور جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں اس طرح سے تو ان کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان دونوں کی آواز اتنی کڑک ہوتی ہے جسے بجلی کونتی ہے، اور وہ دونوں پکڑ کے اسے بٹھا دیتے ہیں. فَيَسْأَلَانِ مَا كَانَ يَعْبُدُ، پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی عبادت کرتا رہا ہے زندگی میں. عبادت کی ہو تو یاد ہونا کہ کس کی عبادت کرتا رہا. کبھی جو یاد کیا بھول کر تو بھول گئے، بھولے سے کبھی نماز پڑھ لی، کبھی خدا کو یاد کر لیا، پھر یاد ہی نہیں رہا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، پھر یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کی عبادت بھی کوئی چیز ہے، کہ تجھ کو بھولنے والوں کی یادگار ہوں، کہ مجھے دیکھ اللہ، میں ایسا نشان ہوں جو تیرے بھول جانے والوں کا نشان ہے. کوئی مومن ہو تو اس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، خدا کو یاد کرنے کا نشان ہوتا ہے. میں تو ایسا نالائق ہوں کہ میں تو تجھے بھولنے والوں کا نشان، یہ ہوتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کس چیز کی عبادت کی، وہ پوچھتے ہیں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون تھا. فَإِن كَانَ مِمَّن يَعْبُدُ اللَّهَ، اگر وہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بینات دلائل اور ہدایت کے ساتھ آئے، ہم ان پہ ایمان لائے، ان کی اتباع کی، اور پھر اس بات کی تصدیق کے لیے کہ یہ سب چیزیں سچی ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی سچ بولتے تھے، لیکن فرمایا کہ دیکھو میری سچائی پہ خود خدا بھی گواہ ہے، اور خدا نے اپنی کتاب میں کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ تعالی ایک جملہ صحیح عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی وجہ سے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی استقامت دیتا ہے، اور آخرت میں بھی خدا اس کلمے کے ذریعے ان لوگوں کو راحت خوشیاں نصیب کرے. تو اسے کہا جاتا ہے علی الیقین حییتا، ایمان کے ساتھ جیے تم، اور ایمان ہی پہ تمہاری موت آئی ہے، اور تم بالکل قیامت میں اسی ایمان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس قبر میں بہت دور دور جہاں تک اس کی نگاہ جائے اتنی وسعت پیدا کر دی جاتی، حتیٰ کہ دوسری روایت میں آتا ہے ابن حبان میں اور ترمذی میں بھی آیا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں معلوم تھا
کہ آپ ہمیں یہی جواب دیں گے، کیونکہ وہ فرشتے وہ اس کی حرکتوں سے جان لیتے ہیں، وہ فرشتے اس قبر کے ماحول سے جان لیتے ہیں، وہ فرشتے بھیجنے والے کے انداز سے جان لیتے ہیں کہ ہمیں کیا جواب ملنا ہے آگے سے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ 70 ہاتھ ضرب 70 ہاتھ، اتنی وسیع کر دی جاتی ہے قبر۔ یا تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہوگا 70 ضرب 70، اور یہ کہ عربوں کے ہاں محاورہ ہے، 70 تعداد کی کثرت کے لیے بولتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ 20 مرتبہ کہا ہے، 50 مرتبہ یہ بات ہوئی ہے، تو یا تو مراد وہ ہے کہ بہت وسیع کر دی جاتی ہے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اب سو جاؤ، تو اتنا وہ خوش ہوتا ہے، اتنا وہ خوش ہوتا ہے، کاش کہ اللہ یہ خوشی نصیب فرمائے۔ وہ کہتا ہے ارجعوا الی اہلی فاخبرہم، اب مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دوں کہ تم جو مجھے دفن کر آئے ہو اور مجھے تنہا چھوڑ آئے ہو، یہاں دیکھو کیسی اچھی قبر خدا نے دی ہے، کیسا اچھا گھر ہے یہ، آپ مجھے اجازت دیں میں گھر والوں کو بتا دوں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب آپ سوئیں، حتیٰ یبعثہ اللہ من مرجعہ، اس وقت تک سونا ہے جب تک کہ اللہ اس قبر سے آپ کو اٹھا نہ لے، جب تک کہ خدا اس آرام کی جگہ سے اپنے آپ کو نہ بلائے حساب و کتاب کے لیے، بس اس وقت تک سوتے رہیے۔ اور جو دوسرا ہے ادھر اس کا بھی سن لیجیے۔ اس سے فرشتے پوچھتے ہیں، وہ جو منافق ہوتا ہے، وہ جو کافر ہوتا ہے، اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کہو بھئی تم کہاں رہے؟ تو کہتا ہے کس کی عبادت کرتا رہا؟ سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ لا ادری، لوگ بس کہتے تھے لا الہ الا اللہ، میں بھی کہتا رہا، مجھے باقی کچھ نہیں پتا۔ ہم سوچیں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کبھی غور کیا ہے آخرت پہ؟ یہ منافق آدمی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، لیکن کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ لوگ کہتے تھے۔ یہ منافق لوگ اتنے جھوٹے کہ سچ بھی اسی وقت بولیں گے جب سچ انہیں نفع دیتا ہو، جب سچ انہیں نفع نہ دیتا ہو تو یہ اس سچ سے بھی منکر اور انکار کرنے والے۔ یہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ زندگی بھر معاذ اللہ، لیکن وہ لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں تھا کہ گواہی دینی تھی کہ اللہ ایک ہے، وہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ میں مومن ہوں اور میں فلاں فلاں نفع تم سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نفع کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، وگرنہ انہیں کلمے سے کیا غرض تھی۔ یہی منافق کا حال ہے، جھوٹ بولے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، گالیاں دے گا، اور نماز بھی پڑھے گا اور روزے بھی رکھے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان وصلہ، اگرچہ وہ منافق نماز پڑھے اور اگرچہ وہ منافق روزے رکھے، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ تو نماز پڑھنا اور روزے رکھنا اور اس کے ساتھ یہ فکر نہ کرنا کہ مجھ میں ایمان کی صفات آ جائیں، یہ فکر نہ کرنا کہ مجھ سے منافقت دور ہو جائے، یہ چیزیں خدا کے ہاں پوچھی جائیں گی۔ وہ کہے گا لوگ کہتے تھے میں بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا، تو فرشتے دونوں کہیں گے کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تم یہ جواب دو گے، کیونکہ وہ ماحول دیکھیں گے نا، وہ جو عذاب کا حکم ساتھ لائے ہیں اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، بھیجنے والے نے جو بھیجا انہیں تو اس نے بتایا نا کہ اب جس کے پاس جا رہے ہو تو ایسا ہے، اور زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھینچ لو، اور زمین آپس میں دونوں طرف سے ملے گی اور اس کی پسلیاں گھس جائیں گی ایک طرف کی دوسری میں،
فلا یزال فیہا معذبا، اور پھر یہ عذاب اسے ہوتا ہی رہے گا کہ منافق جس قدر عذاب کو مستحق تھا خدا کی طرف سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے یہ قبر، یہ خدا کے ہاں پہنچنا، یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں پتہ چلے گا کہ آدمی، اس کی آخرت کیا ہے، آگے کا انجام کیا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں، جھوٹ کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، حق کا انکار کرنے میں، اور ہمارا مخالف اگر سچی بات بھی کہہ دے تو اس کے سچ کی مخالفت محض اس لیے کہ وہ ہمارا مخالف ہے، حالانکہ وہ سچی بات کہہ رہا ہے، اور سچی بات اس کو تو ہمیشہ ماننی چاہیے، سچی بات اس کے سامنے تو سر چکا دینا چاہیے۔ لیکن انسان سوچے، غور کرے اپنے رویے پہ کہ اپنی قبر کو وہ کیا بنا رہا ہے، اللہ کے ہاں جا کر جو حساب دینا ہے اس حساب کا کیا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح قبر میں عذاب ہوگا اس انسان کو جو آدمی دو لفظوں میں سے یا تو ایک فرمایا یا دونوں فرمائے کہ جو سخت گناہگار تھا یا سخت کافر تھا۔ اور اس کے بعد ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی حقیقت بیان کی اور فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، وہ قبر تو بس جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یا پھر یہ سمجھ لو کہ جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا، ایک گڑھا ہے جہاں پر جا گرنا ہے، یا پھر وہ جنت کے باغات ہیں اور وہاں پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، مہربانیاں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے ذکر کے متعلق کہا کہ دیکھو موت کو یاد رکھنا، اللہ کے یہاں حشر کو یاد رکھنا، اللہ کے یہاں جواب دہی کو یاد رکھنا۔ اسی لیے سے برا رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ میں آیا، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بالکل کنارے پر بیٹھ گئے اور رو پڑے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین گیلی ہو گئی، اتنی کثرت سے روئے کہ اس رونے اور آنسوؤں نے زمین کو بھگو دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اخوانی، میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس جگہ کے لیے کچھ تیار کر کے رکھو، اس گھر میں آنے کے لیے کچھ تیار کر کے رکھو۔ وہ اسی لیے یہ ساری باتیں فرماتے تھے کہ وہ جانتے تھے آخرت کیا چیز، اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ امت کی تباہی کیسے آئے گی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ اس امت میں جو منافق ہوں گے ان کا کیا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں ایسی تھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگ قبر کے عذاب سے بچ جائیں، کسی طرح اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہ دے، کسی طرح خدا انہیں معاف کر دے۔ تو اپنی وسعت کی حد تک وہ بتاتے رہے کہ کون کون سی چیزیں تباہ کرنے والی، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کے ہاں نجات دے دیں گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے بھائیوں، اس قبر کے لیے کچھ تیار کر کے رکھو، یعنی آنا تو ہے ہی سب نے، کیوں نہ ہم اس گھر کو اچھا بنائیں، کیوں نہ ہم اس گھر کو نور والا بنائیں، کیوں نہ ہم اس گھر کو خوشبو والا بنائیں، کیوں نہ ہم اچھے اعمال کر کر کے اللہ کے ہاں بھیجیں، اللہ انہیں قبول فرما لے اور پھر قبر کا مسئلہ آسان ہو جائے۔